الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ ان التیاریہ الصبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الضحیٰ من قدہ بدر التجا من ذاتہ نور الہدی من کفہ بحر الہمم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم علی اسیاننا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم علی اسیاننا مجبورتاً اعمالنا طمعاً و ظمأ و ظلم یا رحمتا للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلوں وجودوں والکرم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین مبعوث ایدی الظالمین فی الرکب والمرحم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی الرکب والمرحم ھذا الذی تعریف البطحاء وطاعتہ والبیت یعریفہ والحل والحرم ھذا ابن خیر العباد کلہم ھذا التقی والنقی والطاہر والعلم ھذا ابن فاطمۃ الزہراء ان کنت جاہلہ بجدی انبیاء اللہ قد ختم من جدہ فضل الانبیاء لہ وفضل امتی وانت له الامم من معشری حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم من جا ومعتصم تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی یا حسین ابن علی یا سید عالی مقام ابن زہرائے بطول و سبت سردار انام جان کی پروانہ کی بیت نہ کی بدکار کی ذات اقدس سے رہا اسلام کا باقی نظام سینکڑوں خط لکھ کے بلوایا امام پاک کو اور جب تشریف لائے کر دیا ان کو تمام 4 دن کے واسطے 4 پیسوں کے لیے تا ابد تم نے بنایا نار دوزخ میں مقام ہائے اے کوفہ تیری مکاریاں غداریاں جھوٹ تھی تیری عقیدت جھوٹ تیرا احترام پھر اسی انداز سے اس کا کہ مرا آپ کو ہائے اے نفس زکیہ ہے اے زید امام بعض کو پھر زہر سے اور بعض کو تلوار سے اہل بیت مصطفیٰ کا کر دیا قصہ تمام دشمنان دیو سیرت دوستان پردغا ہائے دونوں کا سچ پوچھو تو بس ہے ایک کا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمانے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ، ہماری نشست، ہماری محفل، ہماری مجلس اس ذات والا صفات، اس اعلیٰ مرتبت ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر سال وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، کیونکہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کرنا قرآن پاک کا حکم ہے، اور اللہ نے فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبت سے بڑھ کے مودت ہے، یعنی مودت اس کو کہتے ہیں جو بغیر محبت کے ہو ہی نہیں سکتی، اگر وہ نہ ہو تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے، زندگی نہیں رہتی۔ اس لیے اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا ایمان کی زندگی ہے، ایمان کی جان اگر ہے تو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت رکھنا۔ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور ان کی پوری اولاد حسنی حسینی جتنے سید ہیں سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ تو آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے اہل بیت اطہار کے ائمہ میں چوتھے امام ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو پہلا امام، حضرت امام حسن علیہ السلام دوسرے امام، حضرت امام حسین علیہ السلام تیسرے امام، حضرت امام علی ابن حسین امام زین العابدین سید الساجدین سجاد، حضرت امام زین العابدین جس کی بارگاہ مقدسہ میں ہم خراج عقیدت و غلامی پیش کر رہے ہیں، یہ ہماری اہل بیت اطہار کے چوتھے امام ہیں۔ اور یہ آج ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے شہزادے صاحبزادے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اپنی محبت کا، مودت کا، نیاز مندی کا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب غور سے سنیے، اس سے پہلے کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات طیبہ آپ کے گوشے گزار کروں، پہلے میں نے جو اپنی آغاز تقریر میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نعت پاک جو استغاثے کی شکل ہے، اس کو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، تو اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کتنا سچا اور سچا ہے کہ اہل سنت الجماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہ کے یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور امام زین العابدین کربلا میں رہ کے یا رسول اللہ پکارا ہے۔ تو کون سی جماعت سچی ہے، کون سی جماعت حق ہے، اور امام زین العابدین کس جماعت کے ہیں؟ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنے والی ذات امام زین العابدین چوتھے امام اہل بیت اطہار
اور امام حسین علیہ السلام کے شہزادے امام حسن علیہ السلام، جن کے تایا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کی دادی مبارک اور جن کے دادا باب العلم امام المشارق والمغارب حضور سیدنا امام علی علیہ السلام مولائے کائنات، ان کی نعت پاک میں نے پیش کی اور وہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ امام مظلوم جن کے سامنے کربلا کا پورا واقعہ ہوا، آپ کربلا کی تاریخ رقم کرنے والے، آپ کربلا کے مورخ بھی ہیں، کربلا کے محافظ بھی ہیں، کربلا کے مشاہد بھی ہیں، سارے غموں کو آپ نے جھیلا ہے، اور آپ سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے دلوں میں، اس لیے امام حسین کا غم آج بھی زندہ ہے، کیونکہ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم کو بتایا ہے یہ مصیبتیں اہل بیت اطہار پر ڈالی گئی، اور ان مصیبتوں کو صبر و استقامت کے ساتھ تمام اہل بیت اطہار امام حسین علیہ السلام کی سرداری میں قبول کیا، اور باطل کو کسی جگہ سے گھسنے نہیں دیا، باطل کا خلا خما کر دیا، حق کی پہچان ساری دنیا میں کروا دی، اور دین کو زندگی عطا کر دی۔ وہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا عقیدہ کیا ہے اس نعت کے ذریعے سے پہچانو، اور اپنے دل کو اطمینان دے دو کہ ہم حق پر ہیں۔ اب باطل فرقوں کی طرف جھانک کے بھی نہیں دیکھنا، ان کو جھوٹے منہ سے بھی اچھا نہیں بولنا، باطل فرقوں کو باطل سمجھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کی جلسوں میں نہیں بیٹھنا، ان کی ویڈیو نہیں دیکھنا، اور ان کو بھی مسلمان نہیں سمجھنا۔ جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی اسی کے دل میں امام حسن حسین ان کی اولاد کی محبت ہوگی۔ تو اب رسول پاک کی محبت نہیں ہے، ہم ان کو اپنے اسلام میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ مروت چھوڑو اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ، جان و دل کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام سے محبت کرو۔ وہ سنی ہیں اور سنیوں کے بھی امام ہیں، سارے ایمان والوں کے امام ہیں۔ نعت شریف کا ترجمہ سنیے۔ کہ حضرت فرما رہے انلتی یاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ اے صبا، اے ہوا، اور آج تو یہاں سے اٹھ اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے نبی محترم کی بارگاہ میں میرا سلام پہنچا دے۔ اے صبا، اگر تو کسی دن زمین حرم کی طرف جائے تو میرا سلام اس روضہ پاک تک لے جا جس میں وہ عزت والے نبی ہیں۔ اب بولو سلام ہے نا؟ اب یہ بولے کائے کو سلام پڑھنا، کھڑے کے پڑھنا نہیں پڑھنا؟ تو سلام تو امام زین العابدین نے بھیجا ہے۔ ہاں، اب سلام پڑھنے میں آپ ہیں، اب تم جھگڑا کر رہے ہیں کہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں؟ اس لیے اہل سنت جماعت سرکار کے بارگاہ مقدسہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو حضرت امام زین العابدین نے ہم کو بتا بھی دیا پڑھ کے۔ من وجہہ شمس الضحیٰ من قدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم۔ اور کیا وہ کہ ان کا چہرہ آفتاب ہے، یعنی سرکار کو کہہ رہے، سرکار کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں ان کا چہرہ آفتاب ہے، اور جیسے دن کو چڑھا ہوا آفتاب رہتا نا ویسا، اور رخسار آپ کے 14 کے چاند ہے، اور آپ کی ذات گرامی نور ہدایت ہے، اور آپ کی ہتھیلی ان دریا ہے، سخاوت ہمتوں کی دریا ہے، سمجھے؟ یا مصطفیٰ، اب دیکھو آپ کتنی مرتبہ کہا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم علی عصیاننا، یہ تو اتنا سمجھ گیا آپ۔ یا مجتبیٰ، یا مصطفیٰ، یا نہیں بولنا، یا رسول اللہ نہیں بولنا۔ اور امام زین العابدین جنہوں نے دین کو زندگی کی دی ہے وہ کہہ رہے ہیں یا مصطفیٰ،
اب بولو ہم صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اہل سنت جماعت یا رسول اللہ کہنے والے، یا نبی کہنے والے، یا مصطفیٰ کہنے والے، یا مجتبیٰ کہنے والے، یا رحمت للعالمین کہنے والے، یا خاتم النبیین کہنے والے، ہندوستان میں رہ کے کھڑے رہ کے یا رسول اللہ کا نعرے لگانے والے اہل سنت جماعت حق پر ہیں اور امام زین العابدین کے راستے پر ہیں۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم علی احساننا مجبورتاً اعمالنا تمام و ضم و ظلم، اے یا رسول اللہ، اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے میرے پیارے مجتبیٰ رحم فرمائیے۔ نے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو رحم کس سے مانگا جاتا ہے؟ رسول اللہ سے، رحمت للعالمین سے۔ ہم اس بات سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا کسی سے نہ ہو۔ تو زین العابدین سے بڑھ کے بیٹھتا تو توحید، انہوں نے تو توحید کو قائم کر دیا۔ توحید کا پرچم بلند کرنے والی ذات حضرت زین العابدین علیہ السلام کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مصطفیٰ، اے میرے مجتبیٰ، مجھ پر رحم فرمائیے ہمارے حال پر کہ ہم گناہوں، ظلم و لالچ میں گرے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ہم پر رحم فرمائیے۔ یا رحمت للعالمین انتا شفیع المذنبین، کیا کہہ دیا؟ اے عالمین کی رحمت، ہم آپ جو ہے شفیع المذنبین ہے، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس لیے گناہگار یا رسول اللہ بول کے پکارتے۔ ہاں یہ عقیدہ ہے۔ اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، آپ کرم فرمائیے اے رحمت للعالمین، آپ شفاعت فرمانے والے ہیں گناہگاروں کی، کرم فرمائیے ہم پر کہ آپ اپنے فضل و کرم اور بخشش کے سبب، آپ بخشنے والے ہیں، فضل و کرم کرنے والے ہیں، آپ ہم پر کرم فرمائیے۔ اکرم لنا یوم الحزین، اس وقت جب قیامت، جب کوئی ساتھ دینے والا ہوگا، غم کا دن رہے گا، وہ حزن و ملال ہوگا ہمارے کو، ہم پچھتاتے رہیں گے کیونکہ گناہ کی ہیں، ایسے دن آپ ہم پر کرم فرمائیے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ شفیع المذنبین بھی ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ یا رحمت، اے مقطع شریف ہے حضرت کا، یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین، اے رحمت للعالمین۔ کون ہے رحمت للعالمین؟ سرکار ہیں، حضور ہیں، ہمارے آقا ہیں، ملجا ہے، مولا ہے۔ یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین، آپ زین العابدین کی مدد کو پہنچیے۔ ادرک لزین العابدین، عابدین زین العابدین کے لیے کی مدد کیجئے، مدد کو پہنچیے۔ محبوس العید الظالمین فی الرکب والمرحم، یعنی یہ اب زین العابدین ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار ہے، محبوس ہے، اور ان کے سوار و پیدل کے لشکروں، سوار و لشکروں کے پیدل ہیں، وہ پیدل ہیں، وہ لوگ لشکروں میں ہیں، یہ فوج کی فوج ہے، ان میں زین العابدین گرفتار ہے۔ آپ یا رسول اللہ اب ان کی مدد فرمائیے، زین العابدین کی مدد فرمائیے۔ یہ استغاثہ ہے نعت پاک کی شکل میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ اب بولیے حق جماعت ہے نہیں ہے؟ ہم حضرت زین العابدین علیہ السلام کے راستے پہ ہے نہیں ہے؟ اور امام زین العابدین نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ یہ علم حاصل کیا امام حسین علیہ السلام سے، یہ علم حاصل کیا امام حسن علیہ السلام سے، یہ علم حاصل کیا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام سے۔ تو بولو ہمارے کو کیا سکھا رہے آ کے یا رسول اللہ نہیں بولنا؟ ارے سمجھو نا بھائی۔ تو یہ حضرت زین العابدین نے نعت پاک لکھی۔ نعت پاک لکھنا یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، اور سرکار کو مصیبتوں میں پکارنا یہ امام زین العابدین اہل بیت کا طریقہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا نام گرامی اسم پاک ہے علی اوسط۔ امام حسین علیہ السلام کے 3 شہزادے یعنی بیٹے، ایک ہے حضرت علی اکبر جو کربلا میں شہید ہو گئے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک تھے، حضرت علی اکبر علیہ السلام، جن کی دردناک شہادت کربلا میں واقع ہوئی۔
اور ان کے بعد حضرت امام زین العابدین ہیں، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ ہے علی اوسط۔ سرکار امام حسین نے اپنے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا، تو حضرت امام زین العابدین علی اوسط ہے، اور حضرت علی اصغر ہیں جو کربلا میں شہید ہو گئے، جو 6 مہینے کے تھے۔ تینوں شہزادوں کا نام حضرت نے علی رکھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اکبر اور علی اصغر شہید ہو گئے، اللہ نے زین العابدین علی اوسط حضرت امام زین العابدین کو اپنی حکمت، اپنی رضا سے بچا لیا، کیونکہ اللہ کو یہ بتانا تھا کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ اہل بیت کی شان میں ہے، یعنی انہیں تانا دیا تھا حضرت قاسم سلام اللہ علیہ ہے کہ وصال مبارک کے بعد کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، تو اللہ نے سرکار کے وجہ سے، سرکار کی محبت میں اللہ نے قاعدہ بدل دیا، ہر ایک کی نسل ان کے بیٹے سے چلتی ہے، اور سرکار کی نسل چلی ہے تو بیٹی سے چلی ہے، فاطمہ زہرا سے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ہے حبیب آپ کا ہی دشمن منقطع نسل ہوگا، آپ کے ہی دشمن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، آپ کی نسل تو چلے گی۔ اس لیے کربلا میں سب شہید ہوئے، حضرت زین العابدین بچ گئے، اللہ نے بتا دیا یہ ہے کوثر، یہ ذات ہے حضرت امام علی اوسط زین العابدین۔ تو آپ کو زین العابدین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بات آپ کو سننے میں نہیں ملے گی، چھپا چھپا کے ناصبیوں خارجیوں نے پردے ڈال ڈال کے آپ تک بات میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں جب معلوم ہوتا ہے، دیکھو اہل بیت اطہار کے ساتھ کیسے ظلم و زیادتی ہوئی ہے، بنو امیہ ہی نہیں کیے، بنو عباس بھی کیے اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و زیادتی۔ تو یہاں تک کہ ان کے تذکروں کو بھی روکا گیا، ان کے ذکر کو بھی بند کرنے کی سازشیں رچائی گئی، لیکن اللہ نے ان کا ذکر رکھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ان کا ذکر رکھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان کا ذکر کا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ان کا ذکر رکھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ کیا مٹا سکیں گے؟ تم ہی مٹ جائیں گے، اور مٹ گئے تم۔ آج زندہ ہے تو امام زین العابدین کا نام زندہ ہے، ان کی ذات زندہ ہے، وہ زندہ ہے، ہماری مدد فرمانے والے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زین العابدین کہا ہے۔ کان ذرا صاف رکھ کے، دل صاف رکھ کے، محبت اور عقیدت سے سنو، یہ بات آپ کو سننے میں نہیں ملتی، میں نے اس لیے سب کو کہا کہ آؤ آپ، اب قسمت جس کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث پاک کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، سرکار نے ان کو اپنے گود میں بٹھا لیا، چھوٹے تھے امام حسین علیہ السلام، پھر ان کو سینے سے لپٹا لیا، پھر اس کے بعد کہا ہے جابر دیکھو میرے سرکار کا علم غیب، اب ہم صحیح ہیں کہ نہیں ہے یارو، پھر تم ادھر ادھر کئی کو بھاگتے یارو، ان کے نکو دیکھو ویڈیو، ان کی تحقیق ان کی تحقیق میں رہو، اپنا پھیلاؤ، اپنا مشن پھیلاؤ، جواب دو آپ لوگ۔ کہنے کہ اے جابر رضی اللہ عنہ، اے جابر یہ میرا بیٹا ہے نا حسین، اس کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام ہوگا علی، اس کا نام ہوگا علی، اور کل حشر کے دن، قیامت کے دن
اور یہ پکارنے والا پکارے گا، فرشتہ پکارے گا کہ زین العابدین اٹھو، تو میرے حسین کا وہ بیٹا اٹھے گا، زین العابدین ہوگا وہ. سنیں، ہاں یہ ہے. پھر یہاں تک بتا دیا کہ یہ میرے حسین کے بیٹے کا نام علی ہوگا، پھر اس کا بیٹا ہوگا علی کا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، اس کے بیٹے کا نام محمد ہوگا، وہ محمد باقر، امام محمد باقر. تم اس سے ملاقات کرے تو میرا سلام پہنچانا. سرکار نے جن کے لیے سلام پہنچایا، انہوں بولے علیہ السلام بول رہا نہیں، بول رہا نہیں، بول رہا. ارے رہو بھائی، تم ہمارے کے نہ کو گھسو، ہم تو علیہ السلام ہی بولیں گے. سرکار نے سلام پہنچایا اہل بیت پہ، تم پڑھے نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ تم تو چھپاتے، کیونکہ تم لوگ ناصبی، خارجی، رافضی، تم تفضیلی، تم کو کیا معلوم؟ سنی کو معلوم ہوتا ہے جو امام حسین کا اور امام زین العابدین کا غلام ہوتا ہے. تو حضرت جابر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نام بھی فرمایا اور لقب بھی زین العابدین. تو آپ اتنی عبادت کرتے تھے. کمال ہے یار، یہ تو آپ سننے کی بات ہے کہ لوگ مصیبت آئی تو نمازیں چھوڑ دیتے، مصیبت آئی تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے، مصیبت آ گئی تو داڑھی کاٹ دیتے، مصیبت آ گئی تو شریعت بھول جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے. حضرت امام زین العابدین مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا کی مصیبتوں میں آپ بیمار تھے، آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، آپ کے چچا زاد بھائیوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ والد محترم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. حضرت زینب کی پریشانی، ردائیں سیدانیوں کی چھین لی گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو روندایا گیا، اور ابن زیاد اور ابن یزید کے دربار میں حضرت امام زین العابدین بیمار کو، بھائی یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ بیمار کو ہتھکڑیاں ڈالے، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جو تکلیف دی ہے نا، اس کا غم قیامت تک ہے ہمارے لیے. امام زین العابدین کے پیروں میں، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں لوہے کی وزندار بیمار ہے، اتنے بیمار. کربلا کے میدان میں کیسی شجاعت بتائے، وہ علی کے پوتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار امام حسین علیہ السلام سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا، ابا جان مجھے ایک چھڑی دے دیجئے، ایک تلوار دے دیجئے. آپ نے کہا بیٹا کیوں؟ بیٹا کیوں، کس لیے دو؟ تو کہا اس لیے ابا جان، لکڑی سے میں کھڑے رہوں اور تلوار سے آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں. امام حسین علیہ السلام کا دل کیا کہا ہوگا اس وقت، سینے سے لگا کے کہے بیٹا مشیت یہی ہے کہ تم رہو گے اور میری نسل تم سے آباد ہوگی، تمہاری ذمہ داری ہم سے بڑھ کر ہے. بیٹا سر کٹانا اس وقت آسان ہے، لیکن یہ سارے لوگوں کو مدینے تک پہنچانا، یہ سارے غموں کو جھیلنا ہمارے بعد، یہ بڑا مشکل کام ہے. بیٹا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہارے حصے میری نسل آباد ہوگی. آج کونے کونے میں حسینی سید آباد ہیں، تو امام زین العابدین کا صدقہ ان کا احسان ہے. یہ ذات ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. اتنا غم دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام، اس کے بعد بھی کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے اتنی عبادت کرتے تھے کہ روزانہ 1000 نمازیں پڑھتے تھے. اور آپ باغ میں جاتے، سنو میاں نمازیں چھوڑ دیے، غم آ گیا، وہ آ گیا. ہاں یہ لوگ غموں میں بھی نماز پڑھ کے بتائے ہیں، ذرا سیکھو اہل بیت اطہار سے طریقہ. تم کیا ہے، خوشی ہوئی بھی تو نماز چھوڑ دیتے، غم ہوا بھی تو نماز چھوڑ دیتے. اتنا غم سہنے کے بعد، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، لعنتیوں، دوزخیوں، کافروں نے آپ پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے.
لیکن اس کے بعد بھی کیا کوئی بیٹا اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے باپ کا سر کاٹ دیا گیا، نیزے پہ لگا دیا گیا اور بازاروں میں پھرایا گیا، تو بیٹے کا دل کتنا چھلنی ہوا ہوگا؟ اور تم بولتے غم نہیں منانا؟ ارے ہم تو عمر بھر غم منائیں گے، خبر میں بھی غم منائیں گے، حشر میں بھی غم منائیں گے ان کا یہ غم ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اس لیے جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر چھڑی رکھی ہوگی اور آپ کے ہونٹوں دندانوں کو مارا ہوگا، تو قلب امام زین العابدین پہ کیا گزرے ہوگی؟ سوچو۔ تم اپنے باپ کے سچے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے تم کو غم سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ باپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، ماں کو جس سے محبت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مقام ماں باپ کیا ہوتا ہے۔ یہ باپ تو ایسے باپ ہیں کہ لاکھوں باپ، کروڑوں باپ، دنیا میں جتنے باپ پیدا ہوئے امام حسین پہ قربان کر دیے جائیں۔ اس لیے ان کے خاندان کی کوئی مثال لا سکتا ہے؟ ان کے والد محترم کی کوئی مثال لا سکتا ہے؟ امام زین العابدین کی دادی کی کوئی مثال لا سکتا ہے؟ ان کے دادا کی کوئی مثال لا سکتا ہے؟ یہ بے مثال خاندان ہے، یہ بے مثال ماں باپ ہے، بے مثال دادا دادی ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ ذرا سوچو۔ اس کے بعد بھی آپ کثرت سے عبادت کرتے تھے، روزوں پہ روزہ رہتے تھے۔ آپ کا باغ تھا، باغ میں جب جاتے تو 500 کھجور کے درخت تھے آپ کے، ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور عبادت کرتے کرتے یہ پیشانی پہ اتنے قالیوں کر کے گھسلے کے کالا دھبا لگا کے بول رہے ہیں ہم نمازی ہے، آپ کی چمڑی نکل جاتی تھی۔ تو کئی مرتبہ آپ نے چمڑی کو کاٹا ہے، اتنی کثرت سے سجدے کرتے تھے، اور کوئی بات سنتے تو فوراً سجدہ کرتے تھے۔ کسی کا کام کر دیتے وہ خوش ہو جاتا، سجدہ کرتے تھے۔ کوئی آ کے آپ سے مانگتا، آپ اس کو عطا کرتے اور کہتے کہ میاں تم نے مجھے زاد آخرت کا موقع دے دیا، تم نے میرے آزاد آخرت بنا لیا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر سجدہ بھی کرتے تھے، مال بھی دیتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے۔ یہاں تو مال پوٹلی میں جمع کر کے رکھیں، ایک فاتحہ دلانے کے لیے کنجوسی کر رہے ہیں، کنجوساں کہیں کہ اتنے سخی تھے، اتنی عبادت کثرت سے کرتے تھے، روزے پہ روزہ رہتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، اتنے غم سہنے کے بعد بھی امام زین العابدین۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے، امام زین العابدین کثرت سے عبادت کرتے تھے، شیطان کو خاموش ہوتا رہتا، انہیں اس کو بے چینی ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ کنے آیا، آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو مختلف شکلوں میں آ کے آپ کو نماز سے ہٹانے کی کوشش کرا، اور آخر میں کچھ اس کا بس نہیں چلا تو کیا کیا، آپ کے انگوٹھے کو پکڑ لیا، نماز میں تکلیف دینے لگا۔ معلوم ہوا کہ شیطان ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کے بولے ذلیل کمینے، میرے کو بھٹکانے کے لیے آیا، مارا تو بھاگ گیا۔ شیطان بھی جو ہے ہار گیا آپ کی عبادت کے سامنے، تو اس سے غیب سے آواز آنے لگی، یا زین العابدین، یا زین العابدین۔ اس طرح ساری دنیا سے، ساری کائنات میں زین العابدین کے نام سے آپ شہرت پا گئے۔ اس لیے آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، کہاں ہے وہ زاہد ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت سے رغبت رکھتے ہیں؟ تو جنت البقیع سے ایک نہ دکھنے والے شخص کی آواز آئی، اندھی نظر نہیں آ رہا ہے، جنت بقیع سے آئی، وہ علی ہیں زین العابدین، جن کی عبادتوں پر عبادت ناز کرتی ہے، کیونکہ ان کے دادا بھی بڑی عبادت گزار تھے، ان کے والد بھی بڑے عبادت گزار، ان کے تایا امام حسن علیہ السلام بھی، ان کی دادی بھی بڑی عبادت گزار تھی۔ پھر علم ان کے پاس کیسا، بہت بڑا علم، جن کے دادا کا علم یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا مولا علی مشکل کشا کہ سارا قرآن علم کی سورہ علم میں، سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں ہے، بے کا سارا خلاصہ بے کے نقطے میں ہے، اور حضرت علی نے فرمایا انا نقطہ، میں وہ نقطہ ہوں۔ اس گود میں جب حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے
اس کے 2 سال کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 2 سال تک حضرت امام زین العابدین کو مولا علی مشکل کشا باب العلم کی صحبت نصیب ہوئی، ان کا گود ملا. تو وہ دادا کی اولاد ہیں تو کیا علم ہوگا. اور جس کے کان میں باب العلم نے اذان دی ہو، جس کو پہلی گٹی باب العلم مولا علی نے پلائی ہو، تو اس علم کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ہاں وہ ایسے علم تھے. اس لیے سارے مدینے میں حضرت امام زین العابدین کو بڑے فقیہ مانا جاتا تھا. کئی فقیہ تھے، ان میں سب سے بڑے فقیہ حضرت امام زین العابدین. ایسے ایسے مسائل بیان کرتے تھے کہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے، اتنا بڑا علم تھا. آپ کی والدہ حضرت شہر بانو ہیں، جو ایران کی شہزادی یزگرد جن کے والد کا نام ہے، نوشہرواں عادل کی اولاد میں سے ہے. حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو یہ مال غنیمت میں آئی، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ یہ کنیز نہیں ہے، یہ شہزادی ہے، اور اس شہزادی کو ہم اپنے شہزادے کو دیں گے. تو امام حسین کو دیا. 3 شہزادی آئے تھے. ایک شہزادی امام حسین کو شہر بانو، ایک شہزادی حضرت محمد بن ابو بکر کو دی گئی جو حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں. ایک شہزادی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ کو دی گئی. اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت محمد ابن ابو بکر حضرت امام حسین کے ساڑواں ہیں، اور ان کے جو شہزادگان ہیں آپس میں خلیرے بھائیاں ہیں. اب یہ رشتہ داری صحابہ سے، یہ بھی سن لو. اب انہوں اور صحابہ تم کو نہیں معلوم ہے، آ کے یہاں سیکھو. صحابہ مقام کتنا اعلیٰ ہے تم کو کیا معلوم ہے. یہ مقام ہے. حضرت امام زین العابدین کو اس سے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے، یعنی کثرت سے سجدے کرنے والا، اس لیے آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. کثرت سے عبادت، کثرت سے سجدے کرنے والے اور کثرت سے نمازیں پڑھنے والے، غم کے بعد بھی نماز پڑھیں، بڑی خاص بات ہے یہ. تو ہمارے کو 10 مل گیا کہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو غم ہو کہ خوشی ہو، ہر حال میں ادا کرنے کا نام ہی ایمان ہے. یہ طریقہ ہے اہل بیت اطہار کا، یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، اور یہ اہل بیت اطہار کا معاملہ ہے. اہل بیت اطہار اتنی شاندار علم بھی رکھتے ہیں، تقوی بھی رکھتے ہیں، پرہیزگاری بھی رکھتے ہیں، اور شجاعت بھی رکھتے ہیں، جرأت بھی رکھتے ہیں، بہادری بھی رکھتے ہیں. اس لیے وہ اماموں کے امام کہلاتے ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا معاملہ اتنا اونچا اور اتنا تھا. آپ کو ذکی بھی کہا جاتا ہے آپ کے القاب میں، آپ کو امین کہا جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. اور اس لیے آپ سے جو بنو امیہ کے خلیفہ تھے، عبد الملک بن مروان آپ کا بڑا مخالف تھا، کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا رہتا تھا اہل بیت اطہار سے، تو ان پر ظلم ڈھایا کرتے تھے. تو عبد الملک بن مروان نے آپ کو گرفتار کر لیا. جب آپ کو گرفتار کر لیا عبد الملک بن مروان نے، تو امام زہری، یہ بخاری وغیرہ سے بھی پہلے کے محدث ہیں جنہوں نے امام زین العابدین سے علم حاصل کیا. امام زہری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے، محدثین، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. بنو امیہ کے دور میں یہ جج تھے. اور حضرت امام زین العابدین سے علم حاصل کرنے والے ہیں امام زہری. سن لو یہ نامہ، سننے میں بھی نہیں ملتے، سب آپ کو چھپا چھپا کے آپ کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ. حضرت امام زہری نے جب آپ کو، ارے وہ کربلا میں تو اتنی آپ کو تکلیف دی گئی کہ آپ کو پورے لوہے کے زنجیروں سے باندھ کے آپ کے گلے میں پتھر ڈال دیا گیا وزنی، تاکہ سر نہ اٹھے. کوفے کی مسجد میں، جامع مسجد میں تمام سیدانی کو اور تمام اہل بیت اطہار کے خاندوں کو امام زین العابدین کو ٹھہرائے تاکہ لوگ نماز کو آتے جاتے دیکھتے رہیں. استغفر اللہ. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آج نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ عقیدت کس کے پر نچھاور کی جا رہی ہے؟ یہ مصیبتیں ہوتی ہیں بھائی.
حق کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا یہ اہل بیت اطہار کا وتیرہ ہے، اس کو یاد رکھو اور تبلیغ کرو آپ بھی اہل سنت جماعت کی حقیقی، جو اہل سنت جماعت کا نام لے کر رافضیوں سے نہیں ملنا، اہل سنت جماعت کا نام لے کے خارجیوں ناصبیوں سے نہیں ملنا، بلکہ سنی رہنا، امام حسین کے غلام رہنا، امام زین العابدین کے غلامی میں رہنا۔ تو حضرت امام زین العابدین کو جب امام زہری رضی اللہ تعالیٰ نے لوہے کی سلاخوں میں جکڑا ہوا قید و بند میں دیکھا تو رونے لگے، محبت تھی نا، دیکھو ایسا رونا آتا ہے، ان کو رونا نہیں آتا، ان کو 3 دن کے بعد آتا، باپ بھی مرا تو نہیں روتا انہیں تو خوش ہوتا، چلو میرے کو جائیداد مل گئی، اچھا ہوا باپ مرا تو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں غم حسن نکو کرو بول کے، انہوں باپ بھی مر گئے تو نہیں روتے، ماں بھی مر گئے تو نہیں روتے، انہوں بولتے جائیداد مل گئی، پیسہ آ گیا۔ ان کو کیا معلوم محبت کس کو کہتے ہیں، مودت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مودت ہوتی ہے وہی ان کے غم میں روتا ہے۔ حضرت زہری اتنے بڑے محدث رونے لگے، امام زین العابدین نے کہا زہری روتے کیوں ہو، کیا بات ہے؟ حضور یہ زنجیروں میں رہتا تو اچھا تھا، یہ کیا تکلیف دی ہے آپ کو؟ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اے زہری پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم اللہ کی مرضی بتانا چاہتے ہیں، ہم صبر کیا ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسا جھٹکا مارا پوری زنجیریں ختم ہو گئی، زہری دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے۔ اور آپ وہاں سے جو غائب ہوئے تو عبد الملک مروان کے محل میں چلے گئے، جا کے بولے اے کیا ہے؟ جب زہری وہاں پہنچے تو زہری نے عبد الملک مروان سے کہا یہ تم کیا تکلیف دے رہے ہیں؟ تو بولے ارے وہ تو میرے پاس آئے تھے، اور آگے کہنے کہ تمہارا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا تشریف رکھیے، تو بولے نہیں ہم چلتے ہیں، چلے گئے، مگر آج بھی ان کا روب میرے دل پر جاری ہے، میں گھبرا رہا ہوں۔ تو بادشاہ خلیفہ گھبراتے تھے نام سے، وہ ہے اختیار والے، کیونکہ ان کے نانا بھی مختار ہیں، ان کے دادا بھی مختار ہیں، ان کے بابا بھی مختار ہیں، یہ بھی مختار ہے۔ یہ ہے کیفیت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، انہوں نے جو کیا ہم کو بتانے کے لیے کیا۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے کچھ عورت اور مرد گئے، دونوں کا ہاتھ چپک گیا، اب وہ حجر اسود سے نکل رہا نہیں، لوگ بہت کوشش کیے، حجر اسود سے ان کے ہاتھاں، عورت اور مرد کے دونوں ہاتھاں مل کے حجر اسود پہ چمٹ گئے۔ جب چمٹ گئے تو لوگوں نے یہ کیا کوشش، وہ کی کوشش، آخر میں فیصلہ کرے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دینا۔ اتنے میں سرکار امام زین العابدین علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ بولے حضور یہ دونوں کے ہاتھ حجر اسود کو چمٹ گئے ہیں اور باہر نہیں نکل رہے ہیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے، سنو میرے آقا امام زین العابدین کون ہے؟ تو کیا یزید پلید کافر تکلیف دیتا؟ تو کیا ابن زیاد تکلیف دے سکتا؟ تو شمر لعین بولتا کہ ان کو ختم کر دو؟ ارے شمر لعین اس کی اولادوں سنو ہمارے امام کیسے ہیں؟ ارے شمر لعین دوزخی کافر، تو ان کو قتل کرنے کی، ان کو شہید کرنے کا بارے میں بولتا، اور آپ لوگ ہمدردی کر رہے ہیں یزید کی، ابن زیاد کی، شمر کی، جاؤ ان کے ساتھ دوزخ میں۔ اس لیے تو امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت اطہار کی محبت رکھو دل میں، جو ہم اہل بیت اطہار کی محبت دنیا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے، اور اتنا پیسہ دے گا کہ غیب سے اس کی آمدنی ہو جائے گی۔ اور اگر جنت کے لیے ہم اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ بولیے یہ امام زین العابدین کا فرمان عالی شان، وہ تو ہم کو جنت عطا کر رہے ہیں مصیبتیں اٹھا کر بھی، اور ہم ان کا نام لے کے آنسو بھی نہ بہائیں، ہم ان کی تکلیفوں کا احساس نہ کریں، ہم ان کے جو دکھ ہے اس میں شریک نہ ہو۔ ارے یہ تمہارے مقدر ہے، تم یزید کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ہمارے نصیبے ہیں، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری شان ہے کہ ہم ان کی غلامی میں دم بھر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔
ہم امام زین العابدین کے غلام ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، آپ حجر اسود کے قریب گئے اور ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا، فوراً ہاتھ چھوٹ گئے۔ دیکھیں اختیار میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام کا، اب تو پہچانو نا، جب امام زین العابدین ہے تو امام حسن کیسے ہوں گے، امام حسین کیسے ہوں گے، مولا علی کیسے ہوں گے، پھر رسول پاک کی شان کیا ہوگی؟ انہوں بول رہے مجبور ہے، تو مجبوروں کا باپ ہے، چل۔ یہ مختار لوگ ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہاتھ کاٹنے کی نوبت آ گئی، امام زین العابدین کا ہاتھ لگا، حجر اسود میں بھی چھوڑ دیا۔ تو جب حجر اسود چھوڑ دے سکتا ہے تو یہ ذات قدسیہ صفات امام زین العابدین ہم کو جنت میں بھی پہنچا سکتے ہیں، یہاں بھی مدد کر سکتے ہیں، وہاں بھی مدد کر سکتے ہیں امام زین العابدین۔ حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مولا علی کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے بعد آپ نے جو شادی کی ان سے جو ان کے بطن مبارک سے جو تولد ہوئے وہ حضرت محمد ابن حنیفہ حضرت علی کے شہزادے بیٹے ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں۔ جب کربلا ہوا اس کے بعد حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بعد امامت پہ فائز ہوئے، ہے نا؟ تو حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ دیکھو میں تمہارا چچا ہوں، چچا ہوتے تھے نا، میں چچا ہوں، تو اب امامت کا حق میرا ہے، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہتھیار چیزیں میرے کو دے دو۔ امام زین العابدین نے کہا چچا جان، امامت کا حق حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کو ہے اور ہم ان کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جو ہے یہ حق آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو بولے ایسا کیسا؟ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ چلو فیصلہ کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کرانے کے لیے بولے کس سے فیصلہ کرائیں گے؟ ادھر دیکھو آپ لوگ، توجہ ہے نہیں ہے، میں کیا اہم بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ ہوتے رہتا کام۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تو حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ عنہ کہا کہ کس سے فیصلہ کرائیں گے؟ تو آپ نے کہا چلو حجر اسود سے کرائیں گے۔ سنو بھائی، توجہ سے ادھر سنو، آپ لوگ عقیدے سنوار لو، سنی رہو، نہ تو جائیں گے آج کل کے مشائخین کے پیچھے تو تفضیلی ہو جائیں گے، اور جائیں گے تو خارجیوں کے پیچھے جائیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ آپ یہاں بیٹھو تو سمجھ لو، عقیدے سنوار لو، ایمان سنوار لو۔ حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا چلو حجر اسود کے پاس گئے، آپ نے کہا چچا جان اب حجر اسود سے بات کرو، آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ انہوں تسبیح کرے، بات کرے، کوئی جواب نہیں۔ آگے بڑھے امام زین العابدین علی اوسط، امام حسین کے شہزادے، مولا علی کے پوتے، جن کے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی دادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آگے بڑھ کے اللہ کی تسبیح کی، اس کے بعد کہا حجر اسود تو فیصلہ کر کون امام ہے۔ حجر اسود جھوم گیا، ایسا معلوم ہوا گر جائیں گا، اتنا جھوما، اتنا وجد میں آیا، کون خطاب کر رہے، اور اتنا جھوم کے وجد میں آ کر اس نے کہا کہ امامت کا حق امام زین العابدین کو ہے۔ جلدی بولتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات والا صفات کا ادراک ہم جیسے معمولی لوگ نہیں کر سکتے۔ جو بھی کہہ رہے ہیں ان کا صدقہ ہے، کہہ رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بڑے سخی تھے، اور اتنی سخاوت تھی کہ آپ کا جب وصال ہوا، آپ کو زہر دے کر ولید بن عبد الملک نے زہر دیا انگوروں میں، اور اس سے آپ کی شہادت وقوع پذیر ہوئی، کیونکہ ڈر لگا ہوا تھا ان لوگوں کو۔ اور وہ تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے، تو آپ کو زہر دیا گیا، اس سے آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ مگر آپ جب وصال فرما چکے، جب آپ
کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی پیٹھ پہ نشان تھے. وہ نشانات ایسے تھے کہ جیسا کوئی وزن اٹھا کر پیٹھ پہ لے جاتا تو جو نشانات ہوتے ہیں وہ نشانات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پیٹھ پر تھے. اتنے بڑے امام، اتنی بڑی شان، جنت کے مالک، ہاں نانا جن کے رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات، ان کا عمل دیکھو آپ. ہاں اب ہم سید ہیں، ہم سید ہیں. ارے بھائی ہے تو ذرا امام زین العابدین کے طریقے بھی بتاؤ. ہاں امام زین العابدین کے پیٹھ پہ نشانات تھے جیسا وزن اٹھا کے کوئی نشانات پڑتے ہیں. جب تو نشانات تھے، لوگوں نے دریافت کیا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے، ان کے صاحبزادے امام محمد باقر ہے. اب جن کے صاحبزادے امام محمد باقر ہے، جن کے پوتے امام جعفر صادق ہیں، اب ان کی شان ہم کیا بیان کریں. حضرت امام باقر علیہ السلام نے بتایا لوگوں کو یہ نشانات اس لیے، لوگوں سنو، رات کے اندھیرے میں نہ خادم نہ غلام، رات کے اندھیروں میں غریبوں کے گھر پہ آٹے کے، چاول کے، غذا کے، ترکاری کے بوریے لے کے ایک ایک کے گھر پہ رکھتے تھے. ایسے 100 گھر تھے جو روزانہ رات کے اندھیروں میں لے جا کے وہاں تھیلیاں رکھتے تھے، پیکج. یہاں تو بتا کے تصویریں لگا کے دیکھو ہم اتنے بھیج رہے ہیں، اتنے بھیج رہے ہیں، اور وہاں اندھیرے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. زندگی بھر آپ ایسے 100 گھر غریبوں کے تھے جہاں آپ یہ پوٹلیاں چاول کے، غذا کے رکھتے تھے اور لوگوں کی غریب کی مدد کرتے تھے. اور الٹا اگر کوئی آپ سے کچھ طلب کرنے آتا اپنی ضرورت کے لیے تو اس کے احسان مند رہتے تھے، اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ تم نے مجھے زاد آخرت کا موقع دیا، یعنی آخرت کا سامان جمع کرنے کا موقع دیا. یہ سخاوت کے ایسی لا سکتے کوئی سخاوت؟ ہاں ایسا کر سکتے کوئی؟ ایسے جواد ہیں، ایسے کریم ہیں، ایسے اعلیٰ ہیں. سنیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا کرم، جوادی اس درجہ پہنچی تھی کہ ہر ایک کو بخشش کرتے تھے، دشمنوں کو بھی دیتے تھے. واقعات بہت ہیں، اور یہاں تک کہ آپ جانوروں کو بھی آپ جانور مانتے تھے. ایک مرتبہ ہرن آئی، اس نے عرض کی کہ ایک قریشی نے میرے بچے کو گرفتار کر کے لا لیا ہے، میں اس کو دودھ نہیں پلائی، دودھ پلانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کون ہے؟ لاؤ. وہ قریشی آیا، بولے لاؤ ہرن کو. وہ بچہ لایا، ہرن دودھ پلائی. آپ بولے آپ آزاد کر دو. آزاد کر دیے تو انہیں جو شکریہ ادا کیا اس کو بھی انداز کو سمجھ گئے. انہیں ایسی چوکڑی بھر کے گئی، لوگوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے. یہ ہے عالی ذات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی. اور یہ بات میں اہل سنت جماعت کے حوالے کر رہا ہوں. آپ سنی ہیں، سنو اور یہ بات کو پھیلائیے. امام زین العابدین کیسے کٹر سنی ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے. ہم جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلا فصل خلیفہ اول مانتے ہیں، یہ عقیدہ امام زین العابدین علیہ السلام کا. ہاں اس لیے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا کہ آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو بھی افضل مانتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو سابقون اولون میں سے ہے؟ تو یہ قرآن کی آیتیں پڑھا، یہ کیا ہے؟ تو کس میں سے؟ تو کبھی ایمان لایا؟ تو ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے یاد رکھو ابو بکر عمر سارے صحابہ میں افضل ہیں، وہ افضل الصحابہ ہیں، وہ خلیفہ اول ہیں، اور ان کی تعظیم اور تکریم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور وہ کہہ کے کہا تو نے ابو بکر و عمر کے بارے میں ناگوار الفاظ کہے ہیں، میری مجلس سے نکل جا. مجلس سے نکال دیے. سمجھے؟ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتا ہے
اس کو امام زین العابدین نے مجلس سے نکال دیا. اب تم جا کے ان کی مجلسوں میں بیٹھ رہی تو کون صحیح ہے؟ ہم ہیں تم صحیح ہے؟ ہم امام زین العابدین کے طریقے پر ہے، اس لیے ہم خارجیوں، ناصبیوں، رافضیوں اور تفضیلیوں سے نہیں ملتے، بلکہ ان کو محفل میں بھی آنے نہیں دیتے. یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے بارے میں ذریع سی ناگوار بات کی تو آپ نے محفل سے نکال دیا. اور ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا مقام کیا ہے؟ آپ مسجد نبوی میں مجھے پلٹ کے روضہ پاک سرکار کی روضے کی طرف اشارہ کر کے کہا جو مقام ان کا اب ہے نا وہی مقام ہے ان کا. یہ عقیدہ سمجھے، یہ عقیدہ ہے سنی رہو بھائی، سنی بنو. آخر میں وقت کی تنگی کے لحاظ سے حضرت امام زین العابدین کی شان دیکھیے بیان کرنے والے کیسی بیان کرتے ہیں. یہ عبد الملک کا بیٹا حشام جو ابھی بادشاہ بننے والا تھا، کعبۃ اللہ کی زیارت کو آیا، حجر اسود کو جو ہے بوسہ دینا چاہا، پبلک اتنی تھی کہ بوسہ نہیں دے سکا. آخر میں اس جگہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے. پبلک نے جیسے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا، پبلک طواف کرنے سے رک گئی اور آپ کے لیے رستہ دیا گیا. آپ گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا. شامیوں نے حشام بن عبد الملک سے پوچھا تم تو شہزادے، تم تو بادشاہ ہیں، لیکن پبلک تمہارے لیے نہیں ہٹی، یہ کون ہے؟ جانتا تھا، جاننے کے بعد بھی بولا میں نہیں جانتا ہوں. تو اس پر وہاں ایک بہت بڑے شاعر تھے حضرت فرزق رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑا نام ہے عربی دنیا میں. حضرت فرزق اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے. انہوں نے فی البدی اس قصیدہ لکھ دیا حضرت امام زین العابدین کی شان میں. اس کے چند شعر آپ کو سناتا ہوں، پڑھنے کے ہیں. انہوں نے لکھا کہ ان کون کیسی شخصیت ہے. سنو اے حشام سن، تو نہیں جانتا ان کو، سنو، تمہیں نہیں جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ھذا الذی تعرف البطحاء وطاعتہ والبیت یعرف والحل والحرم. یہ وہ ذات گرامی ہیں جن کے نشان قدم کو اہل حرم جانتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ ان کو جانتا ہے، اور ایسے صاف اور پاک ہیں کہ تقی ہیں، متقی ہیں. سارے اچھے بندوں میں بہترین بندے یہ ہیں. من جدہ فضل الانبیاء لہو وفضل امتی وانت لہو الامم. اور ان کے جد انبیاء سے افضل ہیں، یعنی رسول پاک ان کے جد ہیں، اور ان کی امت بھی رسول کے صدقے میں افضل ہے، تو بھی ان کی امت میں چھے. اور پھر کہا ھذا ابن فاطمۃ الزہرا ان کنت جاہلہ بجدی انبیاء اللہ قد ختم. اے نہیں جاننے والے سن، جاہل سن، جاہل سن، تو جاہل ہے، تو سن اس بات کو کہ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کے نانا تمام انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی تمام نبوت کو ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں، رسول پاک ہے. سن جاہل، جاہل والے جاہل سن، یہ کون ہے؟ اب انہوں نے نہیں بولنا، کس کو بھی برا کہتے ہیں. انہوں اماموں کو بولیں گے، انہوں رسول پاک کو بولیں گے، انہوں حضرت فاطمہ کو بولیں گے، حضرت امام حسن حسن کو بولیں گے، اور ہم نہیں بولنا ان کو. ارے یہ انصاف ہے، یہ طریقہ ہے. اور کیا فرمایا؟ اب یہ شعر سنیے. من معاشری حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم من جا و محتسم. یعنی فرمایا فرزق شاعر، اتنا بڑا شاعر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے جانتا ہے جاہل تو؟ یہ وہ ہے، یہ ان لوگ وہ گروہ میں شامل ہے جن کی محبت دین ہے، جن کی محبت دین ہے، دین نے اہل بیت. اس سے خواجہ غریب نے کہا دین است سے، اور ان کا بغض کفر ہے، ان کی دشمنی کفر ہے، اور ان کی قربت نجات ہے، اور ہماری نگرانی ہے، یہ ذات ہے. اور آگے فرزق شاعر نے بہت اشعار لکھے ہیں
جس میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ امام زین العابدین کی ذات وہ ہے کہ اللہ کے بعد جن سے محبت کی جاتی ہے وہ ذات ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کی حضرت فرزق شاعر نے، تو پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے۔ امام زین العابدین نے ہم کو بتا دیا کہ امام زین العابدین سنی ہیں، یہ سینہ کوٹنے والے یا رسول اللہ کا نعرے کو انکار کرنے والے نہیں ہیں، وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں۔ وہ ابو بکر اور صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ سنت الجماعت کے عقیدوں کو پھیلانے والے ہیں، اور وہ شہزادے امام حسین کے، ان کے ویسے خاندان کسی کا نہیں ہے، ان کی ذات کی ویسی ذات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آج توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام زین العابدین کے صدقے میں ہماری ہر مشکل کو آسانی عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔